اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم غصے کی 5 وجوہات کے بارے میں غور کریے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کیا میں پیدائشی غصیلی ہوں؟ نہیں، یہ زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ کو پتا ہے، بس جلدی سے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، غصے والے لوگ غصہ کرنے والے خاندانوں سے آتے ہیں۔ اگر آپ ایک غصہ کرنے والے گھر میں رہتے ہیں جیسا کہ میں تھی، آپ میں سے کتنوں نے غصے والے گھروں میں پرورش پائی ہے؟ جی، زیادہ تر لوگ جنہوں نے غصے والے گھروں میں پرورش حاصل کی ہے، یا تو وہ غصہ کرنے والے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ دب جاتے ہیں اور دوسرے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایک غصیلے خاندان میں ہر کوئی ہر چیز غصے سے کرتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے اور وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی تو غصے میں آ جائیں۔ اگر آپ چھوٹے بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ اسے باتھ روم کیسے جانا ہے اور وہ اس طرح نہیں کرتا تو غصے میں آ جائیں۔ اگر ٹی وی کام کرنا چھوڑ دے تو غصے میں آ جائیں۔ سب کچھ غصہ غصہ اور صرف غصہ ہے، اور میرے باپ نے اسی طرح زندگی گزاری، غصہ 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 اور صرف غصہ۔ اور پھر میری ماں نے، جس نے کبھی بھی معاملات کو کسی بھی طرح حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے دونوں طرف سے مجھے غصہ ہی ملا۔ جب میں 18 برس کی تھی تو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور یہ سننا آپ کے لیے ضروری ہے، میں سوچ رہی تھی کہ میں اب آزاد ہوں، میں یہاں سے باہر نکل رہی ہوں جبکہ میں 18 سال کی ہوں، اور اب میں آزاد ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کتنے سال، لیکن کئی سال میں نے ذاتی مسائل اور ہر طرح کے غلط اور برے رویوں میں گزار دیے۔ ان میں سے کئی رویے وہ تھے جو مجھے اپنے باپ کی طرف سے ملے تھے اور جو میرا باپ ظاہر کرتا تھا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ وہ رویے دوسروں میں ہیں۔ میں غصے میں نہیں آتی اگر آپ وہ کرتے ہیں جو میں چاہتی تھی کہ آپ کریں۔ میں غصے میں نہ آتی اگر آپ اپنا دھیان میری طرف لگاتے۔ میں غصہ نہ کرتی اگر آپ مجھے زیادہ تنخواہ دیتے۔ دھیان دیجئے، اگر آپ آج اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ اپنے غصے کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا غصہ ہے جس سے آپ چالاکی سے اپنے رویے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ خدا ایسی زندگی کی پیشکش کرتا ہے جو روح القدس کی قوت سے بھرپور ہے، جہاں چاہے کوئی شخص آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، جس دوران خدا اس کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ کیا یہ ایک خوبصورت بات نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کئی سال پہلے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ بے شک میں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ یہ میری روح میں اور وہ میری سوچوں کی گہرائیوں میں جا چکا تھا، وہ میری مرضی میں شامل ہو چکا تھا، وہ میرے جذبات کا حصہ بن چکا تھا، اس کا اثر میرے تعلقات میں بھی موجود تھا، وہ میری گفتگو میں بس چکا تھا۔ اس لیے جب تک ہم یسوع کو اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کا سامنا نہ کرنے دیں، تب تک ہم اس آزادی کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کس چیز کا شافی ہے؟ وہ شکستہ دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ آپ ان حوالہ جات کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کیا گیا کسی بھی طرح کا غلط فعل گہری جڑیں غصہ اور آپ کی زندگی میں غصہ پن پیدا کرتا ہے۔ آپ اس محبت کے بارے میں غصہ رکھتے ہیں جو آپ سے کبھی بھی رکھی نہیں گئی، ان باتوں کے بارے میں غصہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں لوگوں نے کہیں، حالانکہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی جو لوگوں نے نہیں کہیں۔ شاید آپ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا کریں جہاں آپ یہ سوچیں کہ خاندان کے تمام افراد آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چاہتے کہ آپ ان کے لیے چیزیں کرتے جائیں، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں سوچتے۔ مجھے آپ لوگوں میں کچھ ہلچل محسوس ہو رہی ہے، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ او میری بہن آمین۔ آئیے سے پہلے کہ میں دوسرے نقطے پر جاؤں، پہلے میں اس کو ختم کروں۔ اپنی خوشی کو ختم کرنے میں ایک دن اور ضائع نہ کریں، کیونکہ کوئی اور ایسا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں،
یسوع دکھی لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو شفا بخشوں. کیا یہ خوبصورت بات نہیں ہے؟ قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کرنا اور انہیں جیل سے نکالنا اور اندھوں کی آنکھوں کو کھولنا. کیا آپ کو پتا ہے کہ آج میں کیا کر رہی ہوں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قید کے دروازے کھل چکے ہیں. اور جو پیغام میں دے رہی ہوں امید ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو کھول رہا ہے تاکہ آپ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ سکیں. اگر آپ سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح کا پیغام یا اس طرح کا کوئی اور پیغام ان 10 پیغامات میں سے ایک ہے جو ہمیں تقریباً گاہے بگاہے ہمیں سننے چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. غور سے سنیے جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں. یہ بہت آسان ہے کہ ہم غصے کی وجوہات نکال لیں، لیکن غصے کی وجوہات کو ہم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ خدا سدا غضبناک نہیں رہتا. وہ معاف کرتا ہے اور ہمیں بھی یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم معاف کریں، لیکن یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ایسا کریں یا نہ کریں. یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے. آیت 2 کے مطابق اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اس کے سال مقبول کی یعنی خدا کی عدالت کے دن کی منادی کر سکوں. مجھے یہ بہت پسند ہے. میں اس جگہ موجود ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ خدا آپ کا انصاف کرے گا اور وہ تمام کو جو دکھی ہیں تسلی دے گا. وہ لوگ جو شکستہ دل ہیں ان کے لیے خدا کی مافوق الفطرت تسلی موجود ہے. خدا ان جگہوں پر بھی رسائی رکھتا ہے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. آمین. کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں اس لیے آج آپ بہتر محسوس کریں گے. آپ بہتر محسوس کریں گے کیونکہ آپ یہاں موجود تھے. آپ محسوس کریں گے آپ کا ہفتہ اچھا گزرے گا کیونکہ آپ نے یہاں آنے کے لیے وقت نکالا. مجھے اس کی پرواہ نہیں اگر آپ یہ سوچیں. آپ کو پتا ہے کہ میں ایک غصیلی شخصیت ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میرا خاوند ایک غصیلا شخص نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ غصیلے اور شور و غل کرنے والے نہیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں تو پھر صرف ماحول سے لطف اٹھائیں. صرف یہاں پر موجود مسئلہ کو اپنے اندر لیں. اگر ابھی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کر آپ اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں. وہ آپ کو متبادل مزہ فراہم کرتا ہے. وہ اس لیے آیا تاکہ ان کو جو صیون میں ماتم کرتے تھے خوشی اور تسلی دے. اس نے انہیں خاک کے بجائے خوبصورتی دی. مجھے یہ پسند ہے. میری پہلی 5 کتابوں میں سے یہ ایک تھی جس کا عنوان تھا خاک کے بدلے خوبصورتی. جانتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ خوبصورتی بھی مل جائے اور خاک بھی پاس رہے. یہ ان بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو ہم کرتے ہیں. میں خاک کو اپنے پاس رکھوں کہ شاید مجھے کسی دن خاکسار ہونے کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے. میں اس خاک کو اپنے پاس رکھوں کہ شاید مجھے ایسا لگے کہ اسے غصے میں استعمال کروں. لیکن اے خدا مجھے خوبصورتی بھی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک اعلیٰ متبادل ہے. آپ اپنا تمام کوڑا کرکٹ جو آپ کے پاس ہے اسے دے دیں اور وہ اپنا جلال جو وہ رکھتا ہے آپ کو دے گا. آپ اسے دے دیں. اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں. خاک کے بدلے خوبصورتی. ماتم کے بجائے شادمانی کا تیل. دکھی بوجھ سے بھری جان کے بجائے ستائش کا پیراہن لے لیں. کون اس کی صلیب کے پاس نہیں آنا چاہے گا اور مسیح سے ملاقات کر کے اس اعلیٰ متبادل کو حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ آمین. تاکہ وہ راست بازی کے درخت کہلائیں، خداوند کے پودے، تاکہ اسے جلال ملے. آئیں اب آگے 7ویں آیت پر غور کرتے ہیں. آپ کی پچھلی شرمندگی کے بجائے آپ کو دگنا بدلہ ملے گا. یعنی آسان لفظوں میں دگنا اجر ملے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا. میرا بچپن بہت ہی برا تھا لیکن اب میں اچھے وقت میں سے گزر رہی ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں تلخی کا شکار ہو سکتی تھی اور اپنی ساری زندگی ضائع کر سکتی تھی اور شاید 7 یا 8 بار اور شادی کر سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی میرے ساتھ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا. ہماری شادی کے 48 سالوں کے دوران ڈیو بھی مزید 20 عورتوں سے شادی کر سکتے تھے. لیکن میں تبدیل ہوتی گئی، تبدیل ہوتی گئی، تبدیل ہوتی گئی، تبدیل ہوتی گئی. مطلب انہیں ہر دوسرے یا تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی نئی بات مجھ میں دکھائی دیتی.
یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ڈیو اب مجھے گلے لگاتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس سے میری فکر ہے اور وہ ہر صبح میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آج صبح میری پیاری بیوی کا کیا حال ہے. اور میرا خیال ہے کہ 40 سال پہلے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے دلی طور پر کبھی کوئی کہے گا کہ میں پیاری ہوں. میرا مطلب ہے کہ میرے اندر ایک سخت پن موجود تھا اور اس وجہ سے جو ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا. مطلب یہ بہت مشکل تھا کہ آپ کا باپ آپ کے ساتھ ناجائز سلوک کرے اور آپ کی ماں آپ کو نہ بچائے. یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ بدترین حالات میں سے گزرے ہوں گے. اور چاہیے اتنا برا نہ بھی ہوتا ہو, لوگ اس لیے تخلیق نہیں کیے گئے تاکہ ان کو استعمال کیا جائے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور ان کو تکلیف دی جائے. وہ محبت کے لیے, مہربانی کے لیے, مدد کے لیے اور رحم کے لیے اور اچھائی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس کیا چاہتا ہے. وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی تمام زندگی دوسرے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہو نقصان پہنچاتے رہیں تاکہ وہ غصے میں آئیں اور ان کو تکلیف پہنچائیں جو ان کے ارد گرد ہے. اور یہی ہے جو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے معاشرے میں ہیں. ہمیں بطور کلیسیا اس بات پر مستحکم ہونا چاہیے کہ ہم ایک چمکتی اور اجلی ہوئی روشنی ہوں, نہ کہ ارد گرد والے لوگوں کی طرح. میں تمہیں تمہاری پچھلی مشکلات کا دگنا اجر دوں گا. اور 8ویں آیت کے مطابق کیونکہ میں خداوند انصاف کو پسند کرتا ہوں. اب آئیے کلام مقدس میں 7ویں آیت پر غور کریں. آئیے مکمل آیت کو پڑھتے ہیں. تمہاری پچھلی شرمندگی کے بجائے تمہیں دگنا اجر ملے گا, بے عزتی اور شرمندگی کے بجائے شادمانی ان کے حصے میں آئے گی. بس ان کی سرزمین میں تب نہیں جبکہ مر جائیں گے اور آسمان پر جائیں گے, بلکہ ان کی زمین کی پیداوار دگنی ہوگی. ان کو اب بھی شادمانی حاصل ہوگی. لیکن ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے جہاں ہم خاک کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے. ہم صرف وعدے والے حصے کو ہی نہیں لے سکتے. کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی زندگی میں ہر روز اس خاک کو چھوڑیں؟ غصے کی تیسری وجہ ہماری ناجائز ضروریات ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی جائز ضروریات ہوتی ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم امید کریں کہ وہ پوری ہوں گی. ہماری چند ضروریات میں سے آرام کرنا, ہنسنا, حوصلہ افزائی, کسی کی ہمت بندھانا, اپنے آپ کو منوانے کی آزادی ہونا شامل ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیو نے مجھے دی اور میں اس کو پسند کرتی ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں تھوڑی سی مختلف ہوں لیکن وہ مجھے پسند کرتے ہیں. جب میں مختلف رویہ اختیار کروں اور آپ میں سے تھوڑا سا باہر ہونے لگوں تو وہ ہمیشہ کہتے کہ مجھے تمہاری یہ عادت پسند ہے, اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے. آپ کو پتا ہے کیوں خدا نے اسے ایسا کرنے کا فضل دیا؟ کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ میں کیسے حالات میں سے گزری ہوں اور وہ آپ کے حالات بھی جانتا ہے. اور خدا جانتا ہے کہ آپ اپنا بہترین کر رہے ہیں. آپ کامیابی تک نہیں پہنچے لیکن آپ اپنے راستے پر قائم ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اور میرا یقین ہے کہ خدا آپ کو ڈھانپ لے گا اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو فضل دے گا جب تک کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ناجائز ضروریات. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان چیزوں سے لطف اٹھائیں. آپ کو چناؤ کا حق حاصل ہے لیکن کسی دباؤ میں نہیں. سنیے, کئی لوگ اپنے تعلقات میں اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کوئی نیا تعلق بنائیں تو اس کی شروعات ہی میں اپنے حقوق کا استعمال کرنا شروع کر دیں. اس بات کو سمجھیے, جلد باز لوگ جلدی میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں. میں بھی 18 برس کی تھی جب میرا یہ رویہ تھا. میں نے پہلے اس شخص سے شادی کر لی جس نے مجھ پر تھوڑی توجہ دی کیونکہ میں خوفزدہ تھی کہ کوئی شخص بھی مجھے قبول نہیں کرے گا. اور جب میں نے یہ کہا تو میں جانتی تھی کہ ایک برے خواب کی طرح تھا. 18 سال کے اس خوفناک خواب کے بعد 5 سالہ بھیانک خواب بھی میری زندگی میں شامل ہو گیا. جلد باز لوگ جلدی میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے پہلے ہی جلد بازی کا کام کر لیا ہے تو پھر ہم خدا سے مدد کی دعا کریں گے. لیکن اگر آپ اس جلد بازی کے کام کو کرنے والے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں تاکہ آج آپ خدا کے روح کی آواز سنیں جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے مت کر.
خوف غصے کی بنیادی وجہ ہے. وجہ نمبر 4 ہے خوف. آئیے پہلا سیموئل 17 باب کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو ایک بندے کی کہانی بتاتی ہوں اور آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے. اسرائیل کی فوج کے تمام مرد جاتی جولیت کی وجہ سے خوف زدہ اور ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے. کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. داؤد جو ایک چرواہا چھوٹا سا لڑکا تھا جس کی کوئی خاص قدر نہ تھی، لیکن اس کا خدا کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق تھا، اور اس نے سوچا کہ شاید وہ جاتی جولیت کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہوتے ہیں تو آپ نڈر اور حوصلہ مند ہوتے ہیں. لیکن اس کے بڑے بھائی بھی تھے جن میں سے کچھ جاتی جولیت کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے تھے. 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد کے بڑے بھائی الیاب نے سن لیا جو اس نے ان بندوں کو کہا تھا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا، تم یہاں پر نیچے کیوں آئے ہو؟ تم نے کس کے سہارے ان بھیڑوں کو بیابان میں چھوڑا ہے؟ وہاں پر اس نے کوشش کی کہ اس کو حقیر بنائے اور اسے غیر اہم ہونے کا احساس دلائے. میں تیرے دل کا خیال اور شرارت جانتا ہوں، اور تو اسی لیے یہاں آیا ہے تاکہ جنگ دیکھ سکے. 29ویں آیت داؤد نے کہا، میں نے اب کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب غور کریں کہ داؤد اس رویے کا عادی تھا. شاید آپ نے ایسے خاندان میں پرورش پائی ہے جہاں پر آپ بہن بھائیوں میں پسندیدہ نہیں تھے. یا پسندیدہ تھے، یا آپ کی توجہ ان چیزوں پر نہیں پڑی جن پر دوسرے بہن بھائیوں کی پڑ گئی، اور پھر وہ چیزیں انہوں نے حاصل کر لی اور آپ نہ کر سکے. آپ اپنی زندگی ان کے لیے نفرت رکھنے میں گزار سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا. یا پھر آپ اپنی توجہ خدا کی طرف لگائیں اور جانیے کہ حقیقی ترقی صرف اسی سے ملتی ہے، اور اگر آپ خاک کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں تو وہ آپ کو پچھلی تکلیف کے باعث دگنی برکت دے گا. ہاں، مجھے یہ پسند ہے. رحم کا دن، پہلا سیموئیل 18:6. جب وہ گھر آ رہے تھے اور جب داؤد فلسطینیوں کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا، اور اب وہ ساؤل کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ ساؤل کی فوج میں تھا اور وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور خواتین اسرائیلی ڈیروں سے باہر آئی اور وہ گاتے ناچتے اور جھانج بجاتے ہوئے ساؤل بادشاہ سے ملنے کو باہر نکلی، اور ساتھ میں خوشی کے گیت اور موسیقی کے ساز بھی تھے. اور عورتوں نے ہنستے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں کہا، ساؤل نے ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. سنیے، آپ کو اس کے لیے ایک محفوظ بادشاہ کی ضرورت ہے جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا تحفظ ہو. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح محسوس کریں کہ ہم کسی کو ناپسند کرنا شروع ہو جائیں کیونکہ لوگ انہیں ہم سے تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری طرف دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ مقابلے میں زندگی نہ گزاریں اور اپنی خود کی زندگی گزاریں. خود سے اپنے خدا سے تعلق رکھیں، اپنے آپ کو بغیر کسی کے ساتھ موازنہ کے خدا کو وہ کام کرنے دیں جو وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. 8ویں آیت کے مطابق، اور ساؤل بہت کیا؟ آج کا ہمارا لفظ کیا ہے؟ اور ساؤل بہت غصے میں تھا. اس جملے نے اسے ناخوش کر دیا اور اسے وہ نعرے پسند نہ آئے، اور اس نے کہا، تم نے داؤد کے لیے لاکھوں کہا اور میرے لیے صرف ہزاروں. اب اسے اور کیا چاہیے سوائے بادشاہت کے؟ اور ساؤل اس کے بعد داؤد سے نفرت کرنے لگا، اور اگلے ہی روز خدا کی طرف سے ایک بدرو ساؤل پر زور سے آئی اور وہ گھر میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگا. 11ویں آیت کے مطابق، اور ساؤل نے بھالا لیا اور اس نے سوچا کہ میں داؤد کو دیوار میں گاڑ دوں گا، اور داؤد دوبارہ اس سے بچا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اور آپ کے پاس اچھا دل ہے تو مجھے پرواہ نہیں کہ کون آپ کے پیچھے آئے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. خدا ہر بار آپ کو رہائی دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن خدا ہمارا رہائی دینے والا ہے. آئیے دوبارہ پیچھے چلتے ہیں. آپ کو خاک کو چھوڑنا ہوگا، اور وہ خاک ہمارے اندر کی تلخی کو ظاہر کرتی ہے. میرا مطلب ہے کہ داؤد اس طرح سے کہہ سکتا تھا یا خدا سے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، کیا تو نے مجھے اس گھر میں اس پاگل بادشاہ کے ساتھ باندھ دیا ہے؟
اور یہ پورا دن مجھ پر نیزے برساتا رہے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ داؤد کے بارے میں نے ایک بات کا اندازہ لگایا. ساؤل کئی سال داؤد پر نیزے سے وار کرتا رہا لیکن داؤد نے کبھی بھی واپس وار نہیں کیا. کیا ہی خوبصورت بات ہے. ابھی اور بھی بابرکت باتیں موجود ہیں. آمین. یہ اہم بات نہیں ہے کہ آپ کا ساؤل آپ پر نیزے پھینک رہا ہے یا نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ واپس نیزے پھینک رہے ہیں یا نہیں. میرا مطلب ہے ساؤل نے کئی سال داؤد کو مارنے کی کوشش کی اور خدا اسے محفوظ کرتا رہا، بچاتا رہا، محفوظ کرتا رہا. میرا مطلب ہے کہ داؤد خدا کے ممسوح کو چھو نہیں سکتا تھا، وہ اس کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے خلاف نہیں آ سکتا تھا. گو کہ اس کے پاس اسے مارنے کے مواقع تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دی تھی اور خدا نے اسے سرفراز کیا اور اسے تخت دیا اور وہ عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک کہلایا. کیا آپ غصے میں آنا چاہتے ہیں یا عظیم بننا چاہتے ہیں؟ غصے کی 5ویں وجہ ایسا محسوس کرنا ہے کہ کسی نے آپ کو قابو میں کر رکھا ہے. کیا یہ چیز لوگوں کو غصے میں لاتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میرا باپ سب کچھ قابو میں رکھتا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے لیے وہ کیسی صورتحال تھی کیونکہ میں بھی ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہوں اور وہ لوگ جو مضبوط شخصیت رکھتے ہوں وہ مشکل ہی سے کسی کے قابو میں رہ سکتے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتا تھا کہ آپ ٹی وی پر کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا نہیں دیکھ سکتے، آپ کس وقت بستر پر جاتے ہیں اور کس وقت اٹھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی ہے جو آپ کو قابو میں رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ بدی ہے اور یہ بری بات ہے. لیکن اگر آپ ان کا سامنا نہیں کریں گے تو یہ بھی غلط ہے. ایمانداری کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے آپ ان کو ایسا کرنے سے منع کریں. لیکن افسوس کے ساتھ لوگوں کی اکثریت بشمول مسیحی وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جو متوقع ہے. اگر آپ ہمیشہ ہاں ہی کہتے ہیں اور نہیں کبھی نہیں کہتے اور اچانک سے آپ نہیں کرتے تو اگر وہ آپ کی طرف سے ہاں سننے کی عادی ہے تو امید ہے کہ آپ کا انکار ان کے غصے کا باعث بن جائے. آخر کار خدا نے مجھے کہا کہ میں وہاں جاؤں اور اپنے باپ کا سامنا کروں. میری خدایا میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی. کئی سال پہلے گھر چھوڑ چکی تھی اور اس معاملے پر بات کرنی تھی جس پر پہلے بات نہیں ہوئی اور سب نے اسے پسے پش ڈال دیا تھا. میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تک مجھے اس کا ڈر تھا. اور جب وقت آیا تو خدا نے کہا یہ صحیح وقت ہے اور میں نے تیزی کے ساتھ سارے کے سارے معاملے کو عجیب طریقے سے سنا دیا اور میں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنا ضرور ہے. تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا، تم غلط تھے. اور اس نے بہت سے عجیب و غریب بہانے بنانے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں آپ غلط تھے، آپ نے خوف کے ذریعے مجھے قابو کیا اور یہ غلط تھا. اس سے زیادہ اور میں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہاں مجھے کامیابی ملی اور آخر کار ان کا سامنا کرنے سے دلی طور پر آزادی کو محسوس کیا. اور اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن مجھے صرف یہ بتانے دیجیے کہ لوگوں کو اپنی زندگی سے کھیلنے، خراب کرنے، قابو میں رکھنے اور غلط استعمال کرنے کی اجازت مت دیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ آپ قیمتی ہیں، آپ کی بہت قیمت اور قدر ہے. خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے اچھے مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا. وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی کو حاصل کریں اور ابلیس ہمیشہ کی کوشش کرتا رہے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص لائے تاکہ وہ آپ کی زندگی کو آپ سے لے لے. آپ کے پاس خدا کا دیا ہوا حق ہے جو آپ کو روح القدس کی قوت کے ذریعے سے ملا ہے. روح القدس کی رہنمائی میں درست وقت پر آپ کو اپنے لیے کھڑے ہونا ہے اور سامنے جا کر نہ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے بلکہ یہ روح القدس کی رہنمائی میں چلتا ہے. آمین. تو اپنی زندگی غصے میں مت گزاریے. ایسے ہی باہر نکل کر اپنے اندرونی غصے کو ہر کسی پر جو آپ کے ارد گرد ہے نہ نکالے. یہی وقت ہے کہ آپ اپنے اس ڈبے سے پیچھا چھڑا لیں. آمین. ایک بات بالکل یقینی ہے، غصہ ہمارا اطمینان اور شادمانی چھین لیتا ہے.
تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آیا ہم غصے ہی میں رہیں یا اپنا غصہ خدا کو دے دیں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ تمام حالات کو قابو میں کرے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کا عادل و منصف ہے۔ اگر آپ اس پر بھروسہ رکھیں تو وہ تمام غلط چیزوں کو لے لے گا اور انہیں درست کرے گا۔